بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا شیء احصیناہ فی امام مبین. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، صفدر منزل میں آج سے 4 روز قبل ہم نے اپنی جس مخصوص عبادت کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ آج ہم اپنی اس مخصوص عبادت کے 5ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. امامت کا تمثیلی و حقیقی تصور ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور مسلسل اسی حوالے سے جو موضوع کے تلازمات ہیں ان پر گفتگو جاری ہے. کل میں نے گفتگو کو جہاں موقوف کیا تھا وہیں سے آج مسلسل کرنا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے جنہیں حقیقی امام بنایا ہے وہ ہیں کہ جن کی ضرورت انبیاء کو بھی، یعنی انبیاء کے مسائل بھی اماموں کے بغیر حل نہیں ہو. اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، اہل بیت علیہ السلام کے بغیر اس کا گزارا نہیں. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ مقدس افراد ہیں کہ ان کی ضرورت ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے پر پڑتی ہے. اور میں نے کل جو گفتگو کی تھی، جہاں کل گفتگو اختتام پذیر ہوئی تھی، وہ حضرت امام حسین کے حوالے سے گفتگو تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی امام حسین کے بغیر قبول نہیں. امام حسین کا وسیلہ انہیں بھی اختیار کرنا پڑا، اور جب تک بنجتن پاک کی آخری فرد یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین کا اسم گرامی ان کی دعا کا حصہ نہ بنا، تب تک ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. اور کل میں نے ایک اور آیت اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس آیت کے حوالے سے گفتگو نامکمل رہ گئی تھی، تو وہیں سے مکمل کرتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے قریب آ جائے، بلند ترین سے آواز اٹھا کر. میں نے کل عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ یا ابلیس ہو ما انا کنتا سودا لما خلق تو بیدیا. میں نے سورہ صاد کی یہ آیت کل پیش کی تھی اور اس کو گفتگو بھی کی تھی کہ لوگوں کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ وہ یا ابلیس اپنی زبان میں جاری کرتے ہیں. اگر ملال ہوتا ہے تو یا علی کہنے میں ہوتا ہے. یہ میں نے کل آپ کی خدمت عرض کیا تھا. لیکن اس آیت کے حوالے سے ایک اہم بات اور ایک اہم پیغام جو آپ تک پہنچانا تھا، جو کل وقت کی کمی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا سکا، آج اسی پیغام سے مسلسل ہوتے ہوئے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں. یہ آیت جس میں پروردگار نے کہا کہ اے ابلیس بتا تجھے کس شے نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو ابلیس نے کیا کہا تھا وہ سب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، وہ آیات بھی پڑھ چکا. اس نے کہا کہ پروردگار عالم میں اشرف ہوں، میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، تو لہذا میں اپنے سے کمتر کو کس طرح سے سجدہ کر لوں. تو پروردگار نے کہا کہ مسئلہ افضل، اشرف اور اعلیٰ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا، تم نے گویا ہماری حکم دولی کی ہے.
تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، اور اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا نیا کہ اللہ تعالیٰ کے کو ہاتھ ہے نہیں، تو اس نے خمیر کیسے تیار کیا؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جسے خلیفہ بنایا، میں نے جس کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے تیار کیا، تم نے اس کا انکار کیا۔ تو عزیزان محترم، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کس کے، جس سے آدم کا خمیر تیار کیا گیا، کیونکہ اس کے اپنے ہاتھ ہیں نہیں، تو آخر وہ ہاتھ کس کے ہیں؟ تو اب ایک روایت ہمیں ملی، اور اس روایت کے راوی ہیں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اس کی تصدیق میں نے اپنے استاد محترم فقیہ اعظم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد جعفر رضوی صاحب قبلہ تابصرہ، سابق پرنسپل مدرسہ سلطان مدارس لکھنؤ، میں نے ان سے اس کی تصدیق کی اور انہوں نے اس کی تائید کی کہ ہاں یہ روایت موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب روایت کیا ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اداس رہتی تھی، خاموش رہتی تھی، تو امام علی کبھی کبھی ان کے ذہن کو اس طرف سے ملتفت کرنے کے لیے، منحرف کرنے کے لیے کچھ ایسے گوشے، کچھ ایسی گفتگو کرتے تھے تاکہ ان کے ذہن کو اس طرف سے ہٹا کر کسی علمی مسئلے میں یا کسی فقہی مسئلے میں یا کسی اور مسئلے کی طرف متوجہ کر سکیں۔ تو روایت میں ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی تشریف لائے اور کہا کہ فاطمہ، آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک ایسی فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا کی ہے نہ ولی کو، یعنی اس کائنات میں وہ فضیلت سوائے میرے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس فضیلت کو میری ذات سے مختص کیا ہے، وہ شرف صرف میرے لیے قرار دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں کسی کو وہ شرف نہ ملا جو شرف مجھے عطا کیا۔ ہزاروں اولیاء بھیجے، اوصیاء بھیجے، مگر کسی کو وہ شرف نہ عطا کیا جو شرف مجھے عطا کیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا، ہے علی، وہ آپ کا شرف کون سا ہے؟ وہ فضیلت آپ کی کون سی ہے کہ جو اللہ نے نہ نبیوں کو عطا کی، نہ اولیاء کو عطا کی، نہ اوصیاء کو عطا کی، وہ صرف آپ کی ذات تک مختص ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، دیکھیں کہ امیر المومنین کی وہ فضیلت جس میں کوئی نبی شامل نہیں، کوئی ولی شامل نہیں، کوئی وصی شامل نہیں، تو فرمایا یا علی، ذرا ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ فضیلت کون سی ہے۔ تو مولا کائنات نے اسی آیت کی تلاوت کی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا۔ فاطمہ زہرا، آپ نے اس آیت کو تو پڑھا ہوگا؟ جناب فاطمہ نے فرمایا یقیناً میں نے اس آیت کو بارہا پڑھا۔ تو فاطمہ، اللہ نے کیا کہا ہے اس میں کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا۔ تو آپ جانتی ہیں وہ دونوں ہاتھ کس کے ہاتھ ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں کہ وہ دونوں ہاتھ کس کے ہیں جن سے آدم کا خمیر تیار کیا گیا؟ فاطمہ زہرا، وہ دونوں ہاتھ میرے ہاتھ تھے جن سے آدم کا خمیر تیار کیا گیا۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کائنات میں پروردگار نے نہ کسی نبی کو عطا کی، نہ کسی ولی کو عطا کی، اور کوئی اس میں میرا شریک نہیں ہے۔ اس فضیلت میں میں لا شریک ہوں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اس فضیلت میں کوئی بھی میرا شریک نہیں ہے، یہ تنہا مجھے عطا کی گئی ہے۔ فاطمہ ذرا مسکرائی کہ یا علی، آپ کو یہ تو یاد رہا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا ہے، مگر آپ ہماری فضیلت بھول رہے ہیں کہ آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کا خمیر تیار کیا تھا تو آپ کے مقابل بیٹھے ہوئے حوا کا خمیر کون تیار کر رہا تھا؟ توجہ چاہتا تھا، حوا کا خمیر کون تیار کر رہا تھا؟
ذرا یہ بھی تو بتائیے، اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ کہ فاطمہ ذرا یقیناً وہ آپ تھی، آپ نے حوا کا خمیر تیار کیا۔ اب عزیزان محترم اس مرحلے پر پہنچ کر آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ حوا کا خمیر جناب فاطمہ زہرا نے تیار کیا، اور یہ ساری کائنات کی عورتیں، یہ ساری کائنات کی خواتین، یہ کون ہیں؟ یہ بنات حوا ہے، حوا کی بیٹیاں ہیں۔ تو عزیزان محترم جب ان کی ماں کا خمیر جناب فاطمہ نے تیار کیا ہے تو عظمتوں میں وہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو یہ حوا کی بیٹیاں کیا مقابلہ کریں گی؟ حضرت بردے محمد محترم یہ ہیں وہ جنہیں پروردگار نے حقیقی امامت کے زیور سے مزین فرمایا۔ اور جو کل گفتگو امام حسین کے حوالے سے تمام کی تھی، جہاں بس اس کو بھی مسلسل کرتے ہوئے اپنی آپ کی آج کی گفتگو سے بہت قریب آ گیا میں، امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ آدم بھی جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لفاظی کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، میں تو آیتیں سناتا ہوں، ابھی پھر آپ کو آیتیں سناؤں گا، اور کل بھی میں نے آیتیں سنائی تھی آپ کو کہ یہ وہ عظیم ہیں شخصیات کہ جن کی عظمتوں کے سامنے انبیاء بھی ٹھہر نہیں سکتے، ان کی عظمتیں انبیاء نے بھی تسلیم کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قرآن نے جب اعلان کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران میں قرآن نے کہا، اللہ نے اعلان کیا کہ خبردار تم انہیں مردہ نہ تصور کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ یعنی میرا پہلے دن کا پہلا جملہ یاد کیجئے جو میں نے پہلی مجلس میں صرف کیا تھا کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا ہے، جب اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے دروازے پہ آنا ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی دروازہ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو قرآن نے دعویٰ کیا کہ شہید زندہ ہے، تو عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کہ آج کے زمانے میں ثابت کر سکتے ہو کہ شہید زندہ ہے؟ کوئی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کو دعویٰ کر رہا ہے، دلیل کہاں ہے؟ کیسے ثابت کرو گے کہ شہید زندہ ہے؟ ویسے بھی آپ کے یہاں تو کوئی معیار نہیں ہے، جسے چاہا شہادت کا تاج پہنا دیا۔ صدام حسین توجہ ہے نا، جب مر گیا تو اسے شہید لکھا گیا، اور کیسے مرا وہ ساری دنیا کے سامنے، کس طرح سے گندے نالے سے اور اسے کس طرح سے گڈر سے نکالا گیا تھا اور پھر باہر لایا گیا، اور اسی طرح سے قذافی کو شہید لکھا لوگوں نے۔ قذافی کا حال بھی سب کو معلوم ہے، کس طرح سے چھپا ہوا تھا، وہ بھی نالے سے باہر کھینچ کے لایا گیا۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہا گیا، کہ ہمارے زمانے کے تو یہی شہداء ہیں، تو توجہ چاہے اسامہ بن لادن کو اسلام آباد ڈبٹا آباد میں کس طرح سے کہاں سے برآمد کیا گیا، وہ سب بھی سوشل میڈیا پہ آج بھی پڑا ہوا ہے۔ آپ جائیے یوٹیوب پر نام ڈالیے اور وہ نکل آئیں گی ساری کلپس کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا، کیسے کیا مقابلہ ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو یہ سب کون تھے؟ کوئی گندے نالے کے گٹر میں چھپا ہوا تھا، کوئی باتھ روم کے گٹر میں چھپا ہوا تھا، کوئی تہہ خانے میں چھپا ہوا تھا، اور جب مر گئے تو ملت نے کیا کہا؟ شہید۔ توجہ، یعنی شہادتیں اتنی سستی ہو گئی کہ گندگیوں میں مرنے والوں کو شہید کہا جا رہا ہے۔ توجہ، اور یہ نہیں معلوم کہ شہید کہتے کسے ہیں۔ شہید وہ نہیں ہوتا جو زندگی کا سامنا نہ کر سکے، شہید وہ نہیں ہوتا جو زندگی کو عزیز رکھے، شہید وہ ہوتا ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا۔ توجہ ہے نا، وہ شہید نہیں ہو سکتا
جو موت سے گھبرا کے بھاگ رہا ہو. بھاگنے والا شہید نہیں ہے. شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے موت کا سامنا کرے, اور موت اس سے جب زندگی کا خراج لے تو موت مرنے والے پہ رشک کرے. تو شہید ایسا ہوتا ہے. جنہیں شہید کہہ رہے ہو, کیا ان کے ذریعے یہ ثابت کر سکو گے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ. خبردار, انہیں بالکل مردہ تصور نہ کرنا جو لوگ ہماری راہ میں قتل ہوئے ہیں, جو ہماری راہ میں شہید ہوئے ہیں, وہ زندہ ہیں اور ہمارے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, میں دست ادب جوڑ کے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے سوال کر رہا ہوں, آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو اور آپ ان لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں چاہے شہید سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں, کچھ لوگ ہیں جو شہید مانتے ہیں, کچھ ہے جو نہیں مانتے, لیکن مجھے انصاف سے بتائیے کیا شہادت کا معیار یہ ہے, جو شہادت کا اسٹیٹس یہ ہے, کیا یہ لوگ شہید قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر قرار دیے جا سکتے ہیں تو پھر آیت کو معنی عطا کیجیے. آیت مطالبہ کر رہی ہے کہ شہید زندہ ہے, پھر ثابت کرو ان کے جانے کے بعد کہ شہید زندہ ہے. میں توجہ چاہتا ہوں, خدا کی قسم سارے مسالک اور مذاہب کے جتنے بھی حافظان قرآن ہیں دیوار کعبہ سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہے. توجہ, سارے کے سارے دیوار کعبہ سے سر ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں مگر ثابت نہیں کر سکتے کہ شہید زندہ ہے. سلام بھیجو اس حسین ابن علی پر جس نے شام کے بازار میں سر کو جسم سے منقطع ہونے کے بعد نو کے نیزہ پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہے. سلام پر دے محمد والے. نو کے نیزہ پر بلند ہو کر جب سر جسم سے الگ کر دیا گیا تب بھی تلاوت کر کے بتایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. خبردار, کبھی انہیں مردہ نہ تصور کرنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دو مگر تب بھی وہ اپنے رب کا تذکرہ کریں گے. اور امام حسین نے نو کے نیزہ پر بلند ہو کر تلاوت قرآن کر کے بتایا. امامت کا جو حقیقی تصور قرآن نے پیش کیا ہے, اس تصور کو جو حقیقی ایمان ہے وہی اس کا تحفظ فرمایا. اور عزیزان محترم, اب آئیے, بات کل آدم کی ہوئی تھی. میں نے عرض کیا کہ انبیاء مقابلہ نہیں کر سکتے حسین ابن علی کا, تو میں دلیل میں اپنی کچھ اور انبیاء کا تذکرہ کر رکھا ہے تاکہ بات وثوق کی منزلوں میں داخل ہو سکے اور میری گفتگو کو آیات قرآنی کی تائید مل سکے. صرف آدم نہیں, ابراہیم کو لے لیجیے. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم تمثیلی امام. ہمارا عنوان گفتگو کیا ہے؟ امامت کا تمثیلی و حقیقی تصور. تو قرآن نے تمثیلی امام کس سے بنا کے پیش کیا؟ حضرت ابراہیم. توجہ ہے, تمثیلی امام کون ہے؟ حضرت ابراہیم. اور حقیقی امام کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام. اور ان کی نسل سے 11 امام یعنی 12 امام. توجہ ہے, وہ ابھی میں قرآن کی آیتوں سے جیسے جیسے موضوع آگے بڑھے گا میں ثابت کروں گا, لیکن آج ذرا تفصیلی گفتگو چاہتا ہوں کہ تمثیلی امام پر ہو. یہ تمثیلی امام کیا ہے تاکہ ہمارے نوجوان اور بچے سمجھ سکیں کہ امامت کی جو قسمیں ہیں تمثیلی اور حقیقی کو فرق کیا ہے اور تمثیلی امامت کی ضرورت کیوں پڑی. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور دوسرے سورے کی 124ویں آیت میں پروردگار عالم نے تمثیلی امام کا اعلان کیا اور فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا, فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب وہ کامیاب ہو گئے تو قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا,
کہ وہ بنائیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں امام بنایا۔ تو جب تمثیلی امام بنانے کا حق لوگوں کو نہیں ہے تو حقیقی امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو ہم نے انہیں امام بنایا۔ کب بنایا؟ جب وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں کہ خالی امتحان دیا، پاس ہو یا فیل۔ کرونا وائرس کے زمانے میں بچوں کو ایک کلاس آگے بڑھا دیا گیا کہ اگر فیل ہیں تب بھی، پاس ہیں تب بھی۔ تو کرونا وائرس کا زمانہ نہیں ہے، یہاں جو پاس ہوگا وہی آگے بڑھے گا، جو فیل ہوگا وہی ٹھہر جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں جب وہ پاس ہو گئے تو آگے بڑھا دیے گئے اور امامت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا گیا۔ اور جیسے امامت کا تاج سر پہ سجا تو کہنے لگے کہ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار، میری ذریت، میری اولاد کو کیا امامت کا منصب نہیں عطا کرے گا؟ آواز قدرت آئی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، خبردار ابراہیم جو اپنی اولاد کے لیے امامت کا مطالبہ کیا، ہم تمہاری اولاد میں اسے امام بنائیں گے جو گناہوں سے محفوظ ہوگا، جو ظالم نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، کون بنے گا امام؟ جو ظالم نہیں ہوگا، جو گنہگار نہیں ہوگا، جو خطا کار نہیں ہوگا، وہ نہیں جو حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد پہلا خطبہ دیں اور یہ اعلان کرے دیکھو ہم انسان ہیں، ہم گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لہذا جب ہم گمراہ ہو جائیں تو ہمیں سیدھے راستے پہ لے آنا۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو کیسے لوگ ہوں گے امام؟ جو گمراہی کا شکار نہ ہوں، جو خطا کار نہ ہوں، جو گنہگار نہ ہوں، جو ظالم نہ ہوں۔ یہ کون ہے؟ تمثیلی امام، یعنی پروردگار نے 12 اماموں کو بھیجنے سے پہلے ایک نمونہ بھیجا امامت کا، سمپل۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے جب کوئی آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کوئی کمپنی بڑی کچھ لانچ کرتی ہے تو پہلے وہ نمونہ لاتی ہے اور وہ دکانداروں کو بھیجتی ہے کہ دیکھ لیں ذرا سا، اس کے بعد جب لوگوں کو پسند آتا ہے تو پھر وہ آرڈر کرتے ہیں۔ توجہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جب امام بھیجا تو پہلے نمونہ بھیجا کہ دیکھ لو یہ ہے امامت کا اسٹیٹس، امامت کا معیار کیا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہا امام مان لو، امام جو ہوگا کم سے کم ابراہیم جیسے کردار کا مالک ہوگا، امام جو ہوگا کم سے کم ابراہیم کے جیسا علم رکھتا ہو۔ یہ ایک نمونہ بھیجا، اور نمونہ بھی بھیجا تو اب یہاں ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اس کے بعد انہیں امام بنایا۔ اب بات کیونکہ امام حسین سے شروع ہوئی تھی، ایک جملہ یہاں آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر سکوں تو اس لیے میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا کہ امام حسین بھی، امام ابراہیم بھی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ابراہیم کو امام اس وقت بنایا گیا جب امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ایک توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم اور حسین میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم امتحان پہلے دیتے ہیں، امام بعد میں بنتے ہیں۔ حسین امام پہلے بنتے ہیں، امتحان بعد میں دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب بتائیے کون افضل ہے؟ وہ افضل ہے جو امتحان دے کر امام بنے، یا وہ افضل ہے جو امامت پانے کے بعد امتحان دے؟ توجہ عزیزان محترم، تو پروردگار نے ابراہیم کو تمثیلی امام بنا کر بھیجا۔ اب یہ تمثیلی امام جب روئے زمین پر آئے تو اس کا کردار کیا ہے دیکھیے۔
توجہ چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں حقیقی امامت تک سفر کرنا ہے کہ تمثیلی جسے بھیجا بنا کر اس نے کیا کردار نبھایا دنیا میں. وہ 14 برس کا تھا جسے تمثیلی امام بنا کر بھیجا. وہ جب تک غار میں رہا. کیوں رہا؟ کیونکہ اس کی ماں کو خوف تھا کہ اس کے زمانے کا بادشاہ کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے. کون؟ نمرود. توجہ ہے. تو نمرود کے خوف سے تاریخ میں ہے کہ جناب ابراہیم کی جو ولادت ہوئی ایک غار میں، اور غار میں ہی ان کی پرورش ہوئی. ماں چھپ چھپ کے جاتی تھی شہر سے باہر، غار میں ان کی تربیت کرتی تھی اور ان کی پرورش کرتی تھی. کہاں پر؟ غار میں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہر غار کوئی واقعہ لے کے چلتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں اہل علم کا مجمع ہے. اب یہ جب غار سے باہر آئے تو قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی غار سے باہر پہلی بار آئے، پوری توجہ، تمثیلی امام اللہ نے جس نمونے کے طور پہ امام بنا کے بھیجا، وہ جب باہر آیا آسمان پہ اس وقت ستارہ چمک رہا، اور جیسے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے قال ھذا ربی. یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے ستارے کو دیکھا اور کہا کہ قال ھذا ربی، یہ تو میرا پروردگار ہے. یہ لیجئے آئے تھے لوگوں کی امامت کرنے کے لیے اور اعلان کیا کر رہے ہیں؟ ستارے کے رب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ستارہ پروردگار ہے ہمارا. توجہ. اس کے بعد راوی کہتا ہے جیسے اختر پرستوں کو، ستارے کو پوجنے والوں کو، پرستش کرنے والوں کو یہ پتہ لگا کہ ایک نوجوان انتہائی خوبصورت غار سے باہر آیا ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ ستارہ ہمارا رب ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے مذہب میں ایک اچھے انسان کا اضافہ ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں. مگر ان کی خوشی زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پائی. رات جیسے ہوئی آسمان پر ستارے کے پہلو میں چاند نمودار ہوا اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ. جیسے چاند چمکا تو ابراہیم کہنے لگے قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے، اس لیے کہ اس میں ستارے سے زیادہ روشنی ہے. دیکھیے لاجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں، منطق کے ساتھ دلیلیں دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں ستارے سے زیادہ روشنی ہے، یہ میرا رب ہے. تو اب جو چاند کی پرستش کرتے تھے، جو مہتاب پرست تھے، وہ خوش ہو گئے کہ ہمارے مذہب میں ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا. بہت توجہ آخری آدمی تک. اب یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک باقی نہ رہی کہ صبح صادق نمودار ہونے لگی، اور جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی آسمان پر نیر اعظم طلوع ہوا. ادھر آفتاب نے اپنی شعاعیں بکھیری اور ابراہیم غار سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ قال ھذا ربی ھذا اکبر. توجہ، کہ یہ میرا پروردگار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو ان سب سے زیادہ روشن ہے، ان سے زیادہ روشنی ان کے اندر ہے. جو اب آفتاب پرست تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے مذہب میں ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا. لیکن ان کی خوشی بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی، اور جب شام ہوئی اور پردہ شب میں سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ نہ میرا خدا ستارہ تھا، نہ میرا خدا مہتاب تھا، نہ میرا خدا آفتاب. توجہ. تو پھر ابراہیم نے یہ اعلان کیوں کیا تھا کہ ستارہ میرا خدا، مہتاب میرا خدا، آفتاب میرا خدا؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ان تین چیزوں کی پرستش ہو رہی تھی. لوگ انہی تین کو خدا مان رہے تھے، یا آفتاب یا مہتاب یا ستارے. تو ابراہیم نے تینوں کے چاہنے والوں کو، تینوں سے نسبت رکھنے والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو یہ تینوں خدا نہیں ہیں، پہلے کا ہیں، تاکہ سب متوجہ ہو جائیں. اور جب متوجہ ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں، اس کو یہ تبلیغ کا ایک انداز ہوتا ہے، پہلے پوزیٹیو وے میں گفتگو کرو پھر نیگیٹو بات سامنے لاؤ. توجہ ہے. تو ابراہیم نے یہی طریقہ اختیار کیا، یعنی پہلے مثبت پھر منفی. توجہ چاہتا ہوں، کیا کہا؟ یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے. سارے جمع ہو گئے. کہنے لگے یہ بتاؤ ابراہیم
تم نے ہمارے خداؤں کا انکار کیوں کیا؟ تم نے پہلے کہا ستارہ خدا ہے، ہم خوش ہو گئے، پھر کہا چاند خدا ہے، یہ خوش ہو گئے، پھر کہا آفتاب خدا ہے، یہ خوش ہو گئے، اور اب سب کا انکار کر رہے ہو، تو پھر آخر خدا ہے کون؟ یہی سوال جو ابراہیم چاہتے تھے کہ مجھ سے کیا جائے کہ یہ نہیں تو پھر ہے کون؟ تو ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میں ان تینوں کو نہیں مانتا. توجہ چاروں آخری آدمی تک. تین کا انکار کر کے ایک کا اقرار کر رہے ہیں. کہ میں تین کو نہیں مانتا، نہ ستارے کو مانتا ہوں، نہ چاند کو مانتا ہوں، نہ آفتاب کو مانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کے سب غروب ہو گئے اور خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. سلام پڑھنے محمد والے تمثیلی امام نے آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا؟ پہلے تین کا انکار کیا، پھر ایک کا اقرار کیا. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں نا، امامت کی بنیاد ہی تین کا انکار ہے، ایک کا اقرار ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب پہچان کیا بنی کہ یہ ایک ایسا نوجوان آیا ہے جس نے تین کا انکار کر دیا. اچھا تین کا انکار کر دیا، ابھی اتنی قیامت نہیں آئی تھی، اب جس کا انکار کریں گے اس پر قیامت آئے. کیونکہ ابھی تک یہ جو تین کے ماننے والے تھے یہ اتنے پاورفل نہیں تھے، اتنے طاقتور نہیں تھے کہ ابراہیم کو نقصان پہنچا سکے. لیکن اب جس کا انکار کرنے والے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ تو جان کا دشمن ہے. اسی کی وجہ سے تو اتنے دن تک غار میں رہے، باہر نہ سکے. یہ خبر نمرود تک پہنچی. ایک ایسا آیا ہے جس نے دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں اور جو خدا کا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، اس کو ٹھکرا دیا ہے، اس نے سب کو مسترد کر دیا ہے. تو نمرود نے کہا وہ کون ہے؟ اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے. توجہ رہے، اب نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کی پیشی ہوئی. حضرت ابراہیم کو کہا گیا کہ آپ کو ذل الہی نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اور یہ وہ بادشاہ وقت ہے جس نے اعلان کر رکھا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا پروردگار ہوں. ستارے، چاند، سورج یہ سب کچھ نہیں ہے، ان سب سے بڑا میں ہوں. نمرود اپنے آپ کو ان سب سے بڑا بنا کر پیش کرتا ہے. اور ذرا یہ سب تو میرے اشاروں پر چلنے والی چیزیں ہیں، کا وجود کیا ہے؟ میں ہوں اصل. اور دنیا نمرود کو خدا مان رہی ہے. توجہ رہے. اب ابراہیم کو جب نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا تو ابراہیم دربار میں داخل ہوئے. نوجوان بچہ نوخیز. کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام ابراہیم. اچھا ابراہیم، سنا ہے تم نے خداؤں کا انکار کیا ہے. یقیناً میں خدا وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں اور کوئی خدا نہیں. تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم خدا ہیں. توجہ، ہم خدا ہیں. تو ابراہیم نے کہا ہوگا تو خدا، میں تجھے خدا نہیں مانتا. اور ابراہیم نے کہا لگایا جو نمرود کے لیے بہت زیادہ تصدیق اور توہین کا سبب بن گیا. نمرود نے کہا ابراہیم
تم نے ہمارے دربار میں ہمارا مذاق اڑایا، ہماری توہین، ہماری تصدیق کر رہے ہو؟ کس نے کہا میں نے تمہاری توہین کی ہے، میں نے تمہاری تصدیق کی؟ تب پھر تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں تو اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ تم اعلان خدائی کر رہے ہو، دعویٰ خدائی کر رہے ہو، تمہاری دائیں جانب کنیزیں ہیں، بائیں جانب غلام ہیں، غلام خوبصورت ہیں، کنیزیں ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور جو خود خدا ہے وہ بدصورت ہے۔ توجہ چاہیے، خالق کی مخلوق حسین ہے، خوبصورت ہے، اور خود خالق بدصورتی کا اعلیٰ ترین نمونہ بنا ہوا ہے۔ اب کی توہین نمرود نہ برداشت کر سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، ابراہیم نے کہا اگر آپ خالق ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ رب ہیں، تو آپ کو تو یہ پاور ہونا چاہیے، یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آپ خود خوبصورت ہوں، اس کے بعد آپ کی مخلوقات ہو۔ آپ کی مخلوق اتنی حسین اور آپ خود۔ توجہ چاہتا ہوں، نمرود کے دل پہ لگ گئی یہ بات، اسے لگا کہ میری رسوائی ہو گئی میرے دربار میں۔ بلایا کس لیے تھا؟ ابراہیم کو رسوا کرنے کے لیے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، رسوا کون ہو گیا؟ خود نمرود ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جیسے ہی نمرود رسوا ہوا، نمرود نے کہا ہم تمہیں چھوڑیں گے، بس اب تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب تک اتنے دن تک کیوں غار میں تھے؟ توجہ ہے، اسی لیے کہ تاکہ دشمن کا بر وقت مقابلہ کر سکیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بچپنے میں شہید کر دیے جائیں، معصومیت کی ردا میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اب جوان ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب سامنے آ گئے شمشیر برہنہ کی مانند، تنہا، دشمن لاکھوں کی تعداد میں۔ دربار کس کا ہے؟ نمرود کا۔ سرکار کس کی ہے؟ نمرود کی۔ فوجیں کس کی ہیں؟ نمرود کا۔ لشکر کس کا ہے؟ نمرود کا۔ اقتدار کس کا ہے؟ نمرود کا۔ اور ابراہیم اکیلے۔ اب آپ سمجھے، امام تمثیلی ہو یا حقیقی، ڈرتا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہوتا۔ آ گئے سامنے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم ہمیں مار ڈالو گے؟ کیا تم ہمیں قتل کی دھمکی دیتے ہو؟ دھمکی نہیں، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ نمرود نے کیا کہا کہ دھمکی نہیں، قتل کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ریزن، سبب، وجہ، کیوں قتل کرو گے ہمیں؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں، تو اب یا تو اپنے خدا کو ثابت کرو آج، اور اگر اپنے خدا کو ثابت نہیں کر سکے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ بہت بڑا چیلنج ہے، توجہ چاہیے۔ اور قرآن پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ 257 بھی آیا ہے۔ پروردگار نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ ابراہیم نے جب نمرود نے کہا کہ یا تو اپنے خدا کو ثابت کرو، یا پھر اگر ثابت نہیں کر سکے تو قتل ہو جاؤ گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو ابراہیم نے کہا، اب قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہا ابراہیم؟ ابراہیم نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ سن نمرود، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگیاں دیتا اور جو لوگوں میں موت تقسیم کرتا ہے۔ نمرود نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابراہیم سے کہا قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ یہ کون سا بڑا کام تمہارا خدا کرتا ہے؟ یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو زندگیاں دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو موت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا تم کس طرح سے دیتے ہو؟ ذرا دکھاؤ لوگوں کو موت دے کر، ذرا دکھاؤ لوگوں کو زندگی دے کر۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ رکو ابھی ہم دکھا دیں۔ اپنے دربار میں جو جلاد تھا اسے بلایا، کہ سنو جسے ہم نے سزائے موت کی ہے اس مجرم کو حاضر کرو۔ جسے سزائے موت دی گئی تھی، ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ایک مجرم سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے ہی سامنے لا کے مجرم کھڑا کیا گیا،
نمرود کہتا ہے میں تمہیں زندگی کی دولت سے مالا مال کرتا ہوں، اسے رہا کر دیا جائے، ہم نے اسے زندگی عطا، توجہ چارہ اسے رہا کر دیا گیا، اسے آزاد کر دیا گیا، اور کہا جلاد سے کہ جاؤ باہر، شاہراہ عام پر جو نظر آ جائے اسے پکڑ کے اندر لے آؤ۔ اب شاہراہ عام پر کوئی بیچارہ جا رہا تھا، اسے پکڑ لیا گیا اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں حاضر۔ اب وہ کہہ رہا بھائی مجھے کیوں پکڑ رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اچھا، اور خاموشی سے لے جا کے دربار میں بادشاہ کو پیش کر دیا گیا۔ رسول اللہ ہی یہ باہر سے، یہ اس وقت جب ہم باہر نکلے تو یہ مل گیا ہمیں، ہم اس کو پکڑنا ہے۔ کہاں ہے جلاد؟ لاؤ تلوار، کر دو اس کے دو ٹکڑے۔ توجہ، جلاد نے تلوار اٹھائی اور اس کے دو ٹکڑے مر گئے۔ نمرود کی طاقت کا اندازہ ہوا آپ کو ابراہیم، ہم بھی وہ ہیں جو چاہیں تو موت دے لوگوں کو اور چاہیں تو زندگی دے۔ ایک توجہ چاہتا ہوں، اب اس مرحلے پر ابراہیم تردد کا شکار ہو گئے، اس نے وہیں سامنے موت بھی دے دی، زندگی بھی دے دی۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اب چیلنج کیا ابراہیم نے فوراً کہ اچھا تم خدا ہو تو سنو، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم خدا ہو تو مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ اب نمرود بے بس ہو گیا، اس کا اختیار نہ تھا، اور ابراہیم مسکراتے ہوئے دربار سے باہر چلے گئے۔ جان بچ گئی کیونکہ وہ دلیل نہیں فراہم کر سکتا۔ توجہ رہے تو معلوم ہوا کہ ابراہیم کی جان کس بات پر بچی؟ اس بات پر بچی کہ چیلنج کر دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ ابراہیم اپنی جان بچا کر لے گئے، اگر کہیں نصیریوں نے یہ آیت پڑھ لی، توجہ چارہ زانے محترم، کہ جو مغرب سے سورج کو نکال دے وہی خدا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد پاک۔ محترم یہ ہیں تمثیلی امام جو دلیل دے سکتے ہیں۔ اب تمثیلی اور حقیقی کا فرق سمجھ لیں۔ تمثیلی امام دلیل دے سکتا ہے کہ میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ جو حقیقی ہوتا ہے وہ مغرب سے نکال کے دکھا دیتا ہے۔ دیکھو ہمارے پاس یہ پاور ہے، یہ اختیار ہے کہ ہم مغرب سے بھی سورج کو نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے کہ میں گفتگو کو مزید آگے لے جا سکوں، یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، نوجوانوں کے لیے کوشش کر رہا ہوں کچھ گفتگو ایسی کی جائے جو ان کے ذہن میں پڑی رہے، اور وہ گفتگو ایسی ہو کہ جس کو انہی نے عام طور پر مجالس کے حوالے سے نہ سنا، کیونکہ یہ مجلس سے رزق علم تقسیم کرتی ہے۔ یہاں رزق علم تقسیم کیا جاتا ہے، اور جب رزق علم تقسیم کیا جاتا ہے تو صاحبان منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی باتیں سامعین تک پہنچائیں جس سے لوگوں کی کردار سازی بھی ہو، خالی فضائل اور مناقب سن کر نہ چلے جائیں۔ اب یہاں پر پہنچ کر ایک میسج بھی دیتا چلوں بس، کیونکہ بات ابھی تمثیلی امامت پہ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کل سے حقیقی امامت کی طرف گفتگو کو موڑ سکوں، اور ویسے تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمثیلی امامت سے دامن چھڑا سکوں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی لازم و ملزوم ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی آخر تک۔ موضوع کے ہمارے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم بن کر ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کردار سازی کی طرف بات آ گئی، کیونکہ میں چاہتا ہوں نوجوانوں کی کردار سازی بھی ہو۔ اس منبر میں صرف ہم یہ نہ ہو کہ آپ کو تاریخ اسلام سنائیں آپ چلے جائیں، تاریخ اسلام اس انداز میں سنائی جائے کہ ہمارے نوجوانوں کی کردار سازی ہو، کچھ تبدیلی آئے۔ فرش عذاب پر آپ آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کر بھی جائیں اور کچھ کردار میں تبدیلی بھی آئے۔
آپ 2.25 مہینے مجلس سے سنتے رہیں، ایک سے ایک ذاکر آئیں مجلس سے پڑھیں اور چلے جائیں، اور آپ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو پھر سمجھ لیجیے عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزاداری کا فائدہ تب ہے جب آپ کے اندر ان مجالس کو سننے کے بعد تبدیلی بھی آئے، تغیر بھی آئے۔ تو اب سنیں پیغام ہے بس، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ جو تمثیلی امام ہے، اللہ نے جس سے بطور نمونہ امام بنا کر بھیجا ہے، ابراہیم، اس کی شان کیا ہے؟ آپ نے دیکھا دربار میں کس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ اب یہ وہ امام ہے اور یہ وہ انسان ہے کہ جو اس وقت تک کھانا نہیں تناول فرماتا جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان ہو۔ ابراہیم کی شان دیکھیں۔ آج جو ہمارا زمانہ ہے، ہماری عورتیں گھروں کی مہمانوں سے گھبرانے لگی، جہاں مہمان آئے اب وہ شوہر سے خفا کہ 3 دن ہو گئے ابھی تک گئے نہیں، آپ کے دوست آئے تھے، توجہ ہے نا، اور فلاں رشتے دار آئے تھے تو بس آگے تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ یہ ایک زمانہ یہ تھا کہ مہمان کا انتظار کرتے تھے لوگ، اور اب ہم مہمانوں سے گھبرانے لگے ہیں۔ تو ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا نا، اینالیسس کرنا ہوگا کہ کیوں ہم گھبرا رہے ہیں، اور پھر ہم شکوہ کر رہے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے۔ بھئی رزق میں برکت کہاں سے آئے گی جب مہمان نہیں آ رہے؟ اللہ نے ایک ضمانت بنائی ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے کہ مہمان آئے گا تو کوئی اپنا رزق لے کر آئے گا اور آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنے گا۔ حضرت ابراہیم، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب تک مہمان نہیں تب تک کھانا نہیں کھاتے۔ ایک بات تاریخ کہتی ہے ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور کوئی مہمان نہ آئے، بھوکے رہے ابراہیم، کھانا نہیں تناول کیا بغیر مہمان کے، شاہراہ عام پر بیٹھ گئے آ کے۔ جیسے مرشد آباد میں کوئی ایسا راستہ ہو جہاں سے مسافر گزرتے ہوں، کوئی اس راستے پہ جا کے بیٹھ جائے، ابراہیم آ کے بیٹھ گئے۔ اب جو ابراہیم آ کے بیٹھے تو مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے، کیا دیکھا؟ 11 افراد کی ایک جماعت آ رہی ہے، 11 لوگ ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں روکا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے یہاں مہمان رہیں۔ تو ان 11 لوگوں نے کہا دیکھیے ہم اپنے بچوں کے لیے تلاش رزق میں نکلے ہیں، ہم کوئی گھومنے، سیر و سیاحت اور تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان چلیں، ہم اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ توجہ، اور یہ آتش پرست ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔ ابراہیم کے مذہب سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، توجہ رہے۔ تو کہنے لگے بھائی آپ لوگ یقیناً اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے نکلے ہیں، میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ پاس ہی میرا گھر ہے، زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے، آپ لوگ کھانا کھا کے نکل جائیے، آگے چلے جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سردار نے کہا چلو بھوک تو لگی ہے اور کھانے کا وقت بھی ہے، جب یہ اتنی ضد کر رہے ہیں تو اور ان کے یہاں کھانا کھا لیتے۔ بہت توجہ زائر محترم، اب حضرت ابراہیم کے یہاں 11 لوگ آ گئے، آتش پرست، ایک مہمان کی تلاش میں نکلے تھے، 11 ایک ساتھ مل گئے۔ توجہ رہے، آ گئے، دسترخوان لگا اور انواع اقسام کے کھانے لگ گئے۔ کھانے کھائے، بڑے لذیذ کھانے، اور جب کھانے کھا چکے تو کہنے لگے کہ ہم جانا چاہتے ہیں ابراہیم سے۔ تو ابراہیم نے کہا دیکھو تم نے ابھی کھانا کھایا ہے اور گرمی بھی بہت شدید ہو رہی ہے، مناسب یہ رہے گا کہ تم سب آرام کر لو تھوڑی دیر، اس کے بعد نکل جانا۔ تو لمبے سفر سے آ رہے تھے اور آرام دہ جگہ تھی، تو کہنے لگے ٹھیک ہے چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے جو لیٹے تو اب جو سوئے تو شام کو اٹھے۔ توجہ چاہیے، اب شام ہوئی، کہنے لگے ابراہیم ہم تو تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، یہ تو شام ہو گئی، اب ہمیں جانا ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کہاں جاؤ گے، رات ہو رہی ہے، اب کھانا کھا کر ہی جانا، شام کا وقت ہو گیا ہے، شام کا کھانا تناول کر لو۔ تو سردار نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے، شام کا وقت ہو رہا ہے، چلو کھانا کھانے کے بعد ہی نکلتے ہیں۔ اب وہ شام کا کھانا ہو گیا، جب شام کا کھانا ہوا تو کہنے لگا اجازت۔ تو ابراہیم نے کہا رات ہو رہی ہے، کہاں رات میں جاؤ گے سفر پر، تو صبح سویرے نکل جانا، ٹھہر جاؤ یہی رات میں۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے چلو رات میں رک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 3 دن تک
توجہ چاہتا ہوں، رکے رہے حضرت ابراہیم کے یہاں ہر بار کھانا ناشتہ اور پھر اس کے بعد ظہرانہ اور عشائیہ اور آرام، اور 3 دن گزر گئے اسی طرح سے۔ اب جو 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد خیال آیا کہ ہم تو اپنے بچوں کے لیے رزق ڈھونڈنے نکلے تھے اور ہم کہاں مہمانی میں پھنس گئے۔ توجہ ہے، اب تیسرے دن آمادہ ہو گئے بالکل جانے کے لیے۔ کہنے لگے ابراہیم اب ہم جائیں گے، اب ہم ایک پل بھی تمہارے یہاں نہیں رکیں گے۔ تم بڑے جادوئی شخص معلوم ہوتے ہو کہ ہمیں روکتے ہو ہم رک جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہو کھانا کھا لو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمیں کہتے ہو سو جاؤ ہم سو جاتے ہیں۔ لہذا اب ہم نے فیصلہ کر لیا، اب ہم نہیں رکیں گے۔ بہت توجہ آخری آدمی تک، آج تک کی ساری مجالس کا محضر ہوگا یہ جملہ جو میں پیغام اپنے نوجوانوں کو دینے جا رہا ہوں، پوری توجہ۔ کہا ابراہیم ہمیں جانے دو۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا۔ جانے لگے، سارے تیار ہو گئے۔ جیسے تیار ہوئے کہا بس ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، میں ابھی اندر گھر میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں۔ ابراہیم اندر گئے، واپس آئے۔ جیسے واپس آئے تو 11 لوگوں کے ہاتھ پر 3 دن کی مزدوری رکھ دی۔ توجہ، یہ مہمان نوازی، 3 دن کی مزدوری مہمانوں کے ہاتھ پر رکھ دی۔ مہمانوں نے کہا کہ ابراہیم یہ کیا ہے؟ کہ مزدوری تمہاری کس بات کی؟ کہ 3 دن کی تم یہ گھر سے نیت کر کے نکلے تھے نا کہ اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کرو گے، تو 3 دن تم میرے گھر میں ٹھہر گئے، تمہارا 3 دن کا نقصان ہوا نا، کہیں جاتے مزدوری کرتے، تو وہ مزدوری میرے یہاں ٹھہرے ہو تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ابراہیم لیکن ہم نے کام تو کوئی کیا نہیں، پھر مزدوری کس بات؟ توجہ، کہا نہیں میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر مہمان کو گھر میں ٹھہرا تو اس کے ذریعے سے رزق آتا ہے، اور اگر مہمان کے ساتھ ساتھ جو مہمان آپ کے گھر میں آئے اگر اس کی ضیافت کے ساتھ اسے تحفے دو، اسے ہدیے دو، تو پروردگار عالم غیب سے نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو میں تم پر احسان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں۔ کہنے لگے ابراہیم تم تو کمال کے آدمی ہو، بہت خوش ہوئے، اور سارے لوگ 3 دن کی مزدوری لے کر ابراہیم کے گھر سے چلے گئے۔ بس توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے پیغام شروع ہوتا ہے۔ چند قدم کے فاصلے پر گئے تھے، آپس میں اختلاف ہو گیا۔ سردار نے کہا یہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے 3 دن کی مزدوری لے لی، تم کتنے بے غیرت ہو، تم نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور مزدوری لے لی۔ تو ساتھیوں نے کہا ہم کیوں بے غیرت ہوتے، اس نے خود ہمیں لیا ہے، ہم نے اس سے مانگا نہیں ہے، اس نے خود ہمیں عطا کیا ہے۔ مگر تمہاری غیرت نہیں جان رہی ہے کہ تم نے مزدوری لے لی، کام کوئی نہیں کیا، چلو واپس۔ ابراہیم سے کہو کہ ابراہیم تم نے ہمیں 3 دن کی مزدوری دی ہے، لہٰذا ہم واپس آئے ہیں اس لیے کہ کوئی چھوٹا سا کام تو ہم سے لے لو کم سے کم۔ توجہ چاہیے کہ کوئی کام تو ہم سے لے لو۔ آ گئے واپس ابراہیم کے دروازے پر، تب تو بات کیا، ابراہیم آئے تو کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ تب کوئی کام بتاؤ، ہم ایسے مزدوری نہیں لیں گے، ہم کوئی کام کر کے جائیں گے آپ کے گھر میں۔ ابراہیم نے کہا میرے پاس کوئی کام نہیں ہے تمہارے لیے، تم جا سکتے ہو۔ چلے گئے، پھر تھوڑی دور پہنچے، پھر سردار نے کہا بڑے بے غیرت ہو، بغیر کام کی مزدوری لے کر جا رہے ہو۔ پھر واپس آئے، ابراہیم نے کہا کوئی کام نہیں ہے، پھر چلے گئے، پھر سردار نے کہا بڑے بے غیرت ہو تم، کوئی کام نہیں کیا، مزدوری لے کے جا رہے ہو۔ پھر واپس آ گئے۔ اب عزیزان محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کے منہ پر تماچا ہے ابراہیم کا یہ کردار۔ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ جو بار بار آ رہے ہیں، یہ تلوار کی طاقت لا رہی ہے یا کردار کی طاقت لا رہی ہے؟ حرمت پڑھے محمد والے
ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ ہم 3 دن کی مزدوری اور بغیر کوئی کام کیے ہوئے رکھ لیں اور لے کے چلے جائیں. کچھ تو کام تمہارے گھر میں ہوگا, کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سوچ لو, کچھ بھی کرا لو ہم سے, ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر ہم مزدوری ایسے لے کر نہیں جائیں گے. اب اجازت دیں تو ایک جملہ پھر طرف کروں. مومنین کی بستی ہے, متقین کی آبادی ہے. یہ جملہ اپنے سماعتوں کے نہا خانے میں محفوظ کر لیجئے گا ہمیشہ کے لیے کہ مرزا شفیق نے محرم کی 5ویں مجلس کو خطاب کرتے ہوئے صفدر منزل میں یہ جملہ کہا تھا. اپنے ذہنوں میں یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اگر ضمیر زندہ ہو, اگر ضمیر زندہ ہو تو لا مذہب انسان بھی بغیر مزدوری کے اجرت نہیں لیتا, اور ضمیر مر جائے تو مومن ہو کر بھی اوقاف کو بیچ کھاتا ہے. صلوات پڑھنے کا مطلب امام کے اوقاف پر بھی ہاتھ صاف کر دیتا ہے جب ضمیر مر جاتا ہے. اور ضمیر زندہ ہو تو کافر بھی ہو آدمی, مشرک بھی ہو تو غلط کام نہیں کرتا, اس کا ضمیر اسے بیدار رکھتا ہے. تو ضمیر زندہ تھا, آتش پرست تھے مگر ضمیر زندہ تھا. کہنے لگے ہم نہیں لیں گے ایسے, ہمیں کوئی مزدوری بتاؤ, ہمیں کوئی کام بتاؤ. تو ابراہیم نے دیکھا بار بار آ رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ ایسے مانیں گے نہیں, اس طرح سے جائیں گے نہیں جب تک کوئی کام نہ کر لیں گے. اپنی اجرت کو جائز کرنا چاہتے ہیں. بہت توجہ آخر آدمی تک نوجوانوں, آپ سے خصوصی طور پر خطاب کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا سنو, مجھے ایک کام یاد آ گیا, اگر کر سکو تو, ایک چھوٹا سا کام ہے, اگر تم کر سکو تو کر دو, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. پھر ضد نہ کرنا مجھ سے کہ کوئی اور کام بتاؤ, بس ایک ہی کام ہے میرے پاس, اگر وہ کر سکتے ہو تو کر دینا, نہیں کر سکتے تو چلے جانا واپس. مجھ سے بحث نہ کرنا, مباحثہ نہ کرنا, ضد نہ کرنا, اصرار نہ کرنا. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے, کام تو بتاؤ. بہت توجہ سے آگے محترم, کہ کام تو بتاؤ کیا ہے. کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, تم کام کرنا چاہتے ہو تو پھر میرا ایک چھوٹا سا کام یہ ہے کہ میرے رب کو ایک سجدہ کر دو. توجہ چاہتا ہوں, میرے رب کو ایک سجدہ کر دو. آتش پرست تھے, گھبرا گئے. سردار نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, ہم اپنا مذہب چھوڑ دیں, آپ کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں, یہ ہم سے نہیں ہوگا, ہم آپ کے رب کو سجدہ نہیں کریں گے, اس کے علاوہ کوئی کام ہو تو بتاؤ. ابراہیم نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سے کہ مجھ سے ضد نہ کرنا, بحث نہ کرنا, میرے پاس کوئی کام نہیں ہے, اگر تمہیں کرنا ہے تو میرے رب کو سجدہ کر دو. سردار نے کہا تم لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ سب نے کہا ہم نہیں کریں گے سجدہ, اس کے رب کو سجدہ کرنے کا مطلب ہمارا دین ختم, اس کے دین میں آ جائیں گے, تو ہم کیوں آئیں, ہم اپنا دین کیوں چھوڑیں. توجہ, ہم اس کے رب کو سجدہ نہیں کریں گے. یہ کہہ کر واپس چلے گئے. توجہ چاہتا ہوں, جب واپس گئے کافی دور نکل گئے, سردار نے کہا ٹھہرو, کیا تمہارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے سفر کو جاری رکھو, اور اس نے چھوٹا سا کام بتایا تھا, اس کا چھوٹا سا کام بھی نہ کرو, 3 دن کی مزدوری لے کے چلے آؤ. کہنے لگے نہیں سردار, ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے, مگر کام ایسا بتایا ہے, مجبوری ہے, کام ایسا بتایا ہے, مجبوری ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے, ہم ابراہیم کے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے. پوری توجہ آخری آدمی تک, کہ ہم ابراہیم کے خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے. سردار نے کہا میں اگر درمیان کا راستہ نکال لوں تو چلے گا, تو تم واپس چلو گے پھر. تو کہنے لگے درمیان کا راستہ کیا ہے؟ کہ ابراہیم کی بات بھی رہ جائے گی اور ہمارا دین بھی سلامت رہے گا. اب وہ کیا راستہ ہے افتاد؟ سردار تم نے کون سا راستہ ایسا نکال لیا؟ کہ ایسا کرتے ہیں کہ آدمی بہت اچھا ہے, کردار بولتا ہے. دیکھیے 3 دن میں ایسا نقش قائم کیا اپنے کردار کا ابراہیم نے کہ سردار کہتا ہے آدمی بہت اچھا ہے, اس لیے وہ کام بھی کرنے کو جی چاہتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آدمی اچھا ہے. بھائی توجہ چاہوں کہ لفظوں سے محسوس ہو کہ جب آدمی اچھا ہوتا ہے, کردار والا ہوتا ہے, تو کبھی کبھی جو دل نہیں چاہتا وہ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. کہنے لگا سردار دیکھو آدمی اچھا ہے, ہر چند کے کام وہ ہم سے وہ لے رہا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے, مگر کیونکہ آدمی اچھا ہے تو کا طریقہ کیا ہے, راستہ کیا نکالا؟
کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جا کر ابراہیم کے سامنے کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تم کہتے ہو تمہارے خدا کو سجدہ کر دیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم جھوٹے دل سے سجدہ کریں گے، ہم جھوٹے دل سے سجدہ کریں گے تاکہ ابراہیم کو کہ آدمی اچھا ہے نا اس کی بات بھی رہ جائے کہ ہم نے اس کے کہنے سے سجدہ کر دیا، اور ہم اپنے دلوں کو سنبھال کے رکھیں گے، ہم اپنے مذہب پہ قائم رہیں گے، ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ موٹ کو سجدہ کر کے چلے آئیں گے تاکہ یہ اجرت جائز ہو جائے۔ آ گئے سارے کے سارے، بہت توجہ، بس گفتگو تمام ہو گئی آج کی حد تک۔ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے کہ ابراہیم ہم تیار ہیں تمہارے رب کو سجدہ کرنے کے لیے، آؤ۔ سجدے کی تہذیب سکھائی سب کو، ایسے بیٹھو، اس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ سارے بیٹھ گئے، جب سارے بیٹھے کہ جب میں کہوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں آخری آدمی تک، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، بڑا قیمتی نتیجہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کے سارے سجدے کے عالم میں چلے گئے، ادھر انہی نے سجدے میں سر کو جھکایا، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار عالم، اے میرے رب، سروں کو جھکانا میرا کام ہے، دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے۔ تلاوت پڑھتے محمد یہ ہے تمثیلی امام اور تمثیلی امام کا کردار، اور انشاءاللہ کل پھر ہم اب حقیقی امام کی طرف سفر کریں گے، اور یہی پہلو، یہی کوشش، یہی باتیں کہ جو تمثیلی امام میں پائی جاتی ہیں، یہ جب نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہیں تو حقیقی امام کس طرح سے انہیں انجام دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل جہاں گفتگو آج چھوڑ رہا ہوں یہیں سے شروع کروں گا، اور آج کے حد تک بس گفتگو یہیں روک رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد اور مجالس بھی ہیں اور مجھے اس کا احساس ہے۔ وقت تمام ہو گیا، اور آج 5ویں محرم کی تاریخ، عزاداران مظلوم کربلا۔ آج تک آپ نے امام کے ان اصحاب کا پرچہ دیا، ان جانثاروں کا پرچہ دیا جو امام پر اپنی جان قربان کر رہے تھے، اور بار بار یہ احساس دلا رہے تھے کہ اے فرزند رسول، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ پہ آنچ نہ آنے دیں گے، ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اپنے آپ کو نثار کر دیں گے۔ لیکن عزاداروں، آج 5ویں محرم کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ 2 ایسے بھائیوں سے منسوب ہے کہ جن کی ماں نے ان کا ماتم نہیں۔ میری ماں بہنوں، آج آپ کو جناب زینب کے لالوں کا قصہ دینا ہے، جناب زینب کے بیٹوں کا ماتم کرنا ہے۔ عزاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ زینب کون بی بی ہیں؟ عصر عاشور، امام کی شہادت کے بعد زینب نے کربلا کا رخ کر کے ایک جملہ کہا تھا بھیا مجھے پروردگار نے 2 بیٹے دیے تھے، عون اور محمد، اے میرے بھیا میں نے دونوں بچوں کو آپ پہ قربان کر دیا۔ اے بھائی، آپ نے بھی 2 بیٹے قربان کیے ہیں، علی اکبر قربان ہوا ہے، علی اصغر قربان ہوا ہے، مگر فرق ہے میرے ماں جائے، آپ کے 2 بیٹے قربان ہو گئے، مگر اس کے باوجود آپ کو توبہ کہہ کر پکارنے والے موجود ہیں، آپ کی بیوی کو ماں کہہ کر پکارنے والے بچے موجود ہیں، لیکن زینب نے پوری نسل قربان کر دی۔ اب عون و محمد کی شہادت کے بعد تیرا بچہ کوئی مجھے ماں کہہ دے تو کہہ دے، ورنہ مجھے ماں کہہ کر پکارنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اے میرے ماں جائے، میں نے پوری نسل قربان کر دی آپ پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب وہ بی بی ہیں جنہی نے امام حسین پر پوری نسل قربان کر دی۔ راوی کہتا ہے کہ شب عاشور خیموں میں بیٹھی ہوئی بچوں کو سمجھا رہی تھی، دیکھو جب صبح آئے تو تم اجلت کرنا امام پہ قربان ہونے میں، اے عون تم اجلت کرنا، اے محمد تم اجلت کرنا۔ بچے کہتے ہیں اماں بس اجازت دلا دیجئے گا پھر ہم بتائیں گے دشمن کو۔
کہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے صبح عاشور نمودار ہوئی، بازار شہادت گرم ہوا، لیکن اون محمد خیمے کے آس پاس ہی نظر آئے۔ ماں نے پکارا، کہا اون محمد تم ہمیں شرمندہ کر رہے ہو، تم ابھی تک زندہ ہو۔ عزادارو، کہاں ملیں گی ایسی مائیں جو زندہ دیکھ کر بچوں سے کہیں کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ سلامت رہے، اس کا بیٹا زندہ رہے، مگر کربلا کی مائیں بار بار کہتی ہیں میرے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو۔ بچے کہتے ہیں اماں ہم کیا کریں، ہمیں ماموں جان اجازت نہیں دیتے، جب ہم جاتے ہیں گلے سے لگا لیتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب اون محمد کو اجازت ملی اور جب مقتل کی طرف جانے لگے تو جناب زینب نے وصیت کی، اے اون محمد، اے میرے بچوں، اگر جنگ کرتے کرتے میرے مراد کے قریب چلے جانا تو اے میرے بچوں پانی نہ پی لینا۔ ارے سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، خود سید الشہداء امام حسین پیاسے ہیں۔ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ عزادارو، میں نے عرض کیا تھا کہ آج جناب زینب کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے، ان کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے، کیونکہ زینب کبھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی۔ جب زندان شام میں سر ملے تھے تو شام کی عورتوں نے یہی پوچھا تھا کہ یہ دو بچوں کے سر کس کے ہیں، کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا تھا بیوی ہو، ارے یہ نہ کہو ماں مر گئی ہے، ماں زندہ ہے، مگر میں نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، اپنے بچوں کو نہ رہوں گی۔ تو اے عزادارو، آج آپ کو ان بچوں کا ماتم کرنا ہے، ان بچوں کے لیے رونا ہے جن پہ ماں نہ رو سکی۔ ماں نے بھائی کا ماتم کیا تھا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ بچے جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے کے قریب پہنچ گئے، کیا شجاعت کا مظاہرہ کیا، کیا بہادری کا مظاہرہ کیا، یہ اندازہ لگا لیا لشکر یزید نے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکے گا۔ دھوکہ دو، فریب کرو تو کسی نے آگے کہا ہے اون محمد تم یہاں جنگ کر رہے ہو، تم عمر سعد کے خیمے پہ حملہ کرنے جا رہے ہو، ارے وہاں تمہاری ماں کی رضا کسی نے اتار لی۔ عزادار علیہ مظلوم کربلا، دھوکے سے ان بچوں کو شہید کیا گیا۔ بچوں نے جوش میں مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا، فوجیں تیار کھڑی تھی، تلواریں چلنے لگی، اور ایک وقت وہ آیا جب اون محمد نے پکارا، اے مامو آقا حسین ہمارا سلام قبول کیجئے۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ آخری جملے عزادارو، مجلس تمام ہو گئی۔ آقا حسین، آقا عباس دوڑتے ہوئے اون محمد کی طرف گئے، مگر جب گئے بچے زخمی ہو چکے تھے۔ بچوں کو اٹھا کر خیمے کے قریب لائے، جب خیمے کے قریب لائے کسی بیوی نے جا کے جناب زینب سے کہا، زینب چلو تمہارے بچوں کی لاشیں آ گئی ہیں، زینب چلو تمہارے بچوں کی لاشیں آ گئی ہیں۔ جناب زینب آئی، اور جناب زینب نے آنے کے بعد لاشوں کے قریب آ کے بچوں کو دیکھا۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بچے میں تھوڑی سی جان باقی تھی، اس کے لب ہل رہے تھے۔ پستانے کا زینب، شہزادی ذرا دیکھو یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس میں تھوڑی سی جان باقی ہے۔ عزادارو سنو گے بس آخری جملہ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جناب زینب قریب گئی، محمد نے تھوڑی سی جان باقی تھی، صرف ایک جملہ کہا اور روح قفز اسری سے پرواز کر گئی، کہنے لگے اماں ہم دریا کے قریب ضرور گئے تھے، اماں ہم نے پانی نہیں پیا، اماں ہم پیاسے ہیں۔